الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیز دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ انسان کے اللہ پاک ساری دنیا حوالے کر دے، زمین و آسمان کا نظام حوالے کر دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی حکم فرما دے کہ جو میرا بندہ چاہے تم نے اس طرح کرنا ہے، اور وہ فرشتے اسی طرح کریں جس طرح بندہ چاہے۔ اگر اس کے پاس ایمان نہ ہوا، اس کے اندر لا الہ الا اللہ نہ ہوا، محمد رسول اللہ والی زندگی نہ ہوئی، تو یہ زمین و آسمان کے نظام سارے فرشتے مل کر بھی اس انسان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے۔ اور اگر یہ انسان اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، اس کے پاس کچھ نہیں، لیکن ایک سب سے بڑی دولت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ دنیا میں بھی کامیاب انسان ہے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہے۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، فرمایا جب تک ایک آدمی ایمان کے ساتھ اللہ اللہ کہتا رہے گا اس وقت تک یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ فرمایا انسان کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا، یہ ایمان انسان کا تاج ہے، لیکن عام طور پہ تاج اپنا نظر نہیں آتا۔ جیسے ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کے سر پہ تاج ہے، تو اس کو اپنا تاج نظر نہیں آتا جب تک وہ پاؤں کی ٹھوکروں میں نہ گرے۔ جب انسان اپنی ذلت کی طرف چلا جاتا ہے، بے دینی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، حرام کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، بہتان کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے، اور اپنے ایمان کو کمزور کرنے کی وجہ سے، ایسے اعمال کی وجہ سے جو اللہ سے دور کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری قیمت کیا تھی اور میرا ایمان کیا تھا، میرے سر پہ تاج کیا تھا۔ انسان کا تاج اس کا ایمان ہے، انسان کا تاج لا الہ الا اللہ ہے، انسان کا تاج اس کی شرافت ہے، انسان کا تاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا ہے، انسان کا تاج فرشتوں کا اس کی خدمت کرنا، انسان کا تاج اللہ کی بندگی کرنا، انسان کا تاج اللہ کا اس کو توفیق دینا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، انسان کا تاج قرآن پاک ہے، انسان کا تاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، انسان کا تاج مرنے کے بعد ایمان اور ایمان کا کام آنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور جنت میں چلے جانا۔ فرمایا یہ سارے ایمان والے کے تاج ہیں۔ جب خدا نہ خواستہ اگر یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی بے اعتدالیوں کی وجہ سے اور اللہ کے احکام کو نہ ماننے کی وجہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ چلنے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اس کو قبر میں پریشانی ہوئی، محشر کے دن اس کو پریشانی ہوئی اور جہنم کی طرف چلا گیا، اس دن اس کو پتہ چلے گا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ فرماتے جہنمی مسلمانوں سے پوچھیں گے، کافر جہنمی مسلمانوں سے پوچھیں گے جو جہنم میں ہوتے، ما سلککم فی سقر، کہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم تو کلمہ پڑھنے والے تھے، تم تو مسلمان تھے، تو یہاں کیسے آ گئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ گویا کہ ایک آدمی کا نماز نہ پڑھنا اس کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سام فی الاسلام میں من لا صلاۃ له، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا کہ اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑ دینا انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فاتہ الصلاۃ ما فاتت الصلاۃ، جس آدمی کی نماز قضا ہو گئی وہ ایسے ہے گویا کہ وہ تیرا مال ہو و اہلہ، اس کا مال اور اس کا گھر سارا کا سارا تباہ ہو، اکیلے کھڑا رہ گیا۔
تو ہمیں نماز کا نقصان اس لیے نظر نہیں آتا کہ ہمیں اس کا نفع سامنے نظر نہیں آ رہا. گاڑی چلاتے ہیں, اس میں مزدوری کرتے ہیں, اس پہ تنخواہ ملتی ہے, ڈرائیونگ کرتے ہیں اس پہ تنخواہ ملتی ہے, بزنس کرتے ہیں اس پہ مال آتا ہے, پیسہ آتا ہے, نوکری کہیں کرتے ہیں وہاں سے پیسے آتے ہیں, یہ سارا کچھ نظر آتا ہے. ایک ہے ظاہر, ہم ظاہر پہ چلتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی 40 دن امام کے ساتھ تکبیر کہی, اللہ تعالیٰ سب سے بڑے 2 پروانے دیں گے. کیا فرمایا؟ منافق ہو کے نہیں مرے گا, کفر کی حالت میں نہیں مرے گا, جنت کا اس کو پروانہ مل جائے گا. یہ نظر نہیں آتا. حرام کھانے سے اللہ کے رسول نے فرمایا جو حرام کھاتا ہے اس سے سب سے پہلا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خیر کی اور سجدے کی توفیق چھین لیتے, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یا ربنا دعا کرتے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر, مأکلہ حرام ومشربہ حرام, اس کا کھانا بھی حرام اور پینا بھی حرام. گویا کہ دعا قبول کرنے کے لیے جو رکاوٹ کی چیز ہے دعا سے, وہ کیا؟ حرام کا کھانا ہے. ہم کہیں بھی بیٹھے ہو کے مجلس لگا کے ہم ایک دوسرے کی کمیاں بیان کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا, کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. 70 یا 72 درجے سود کے, 70 یا 72 درجے سود کے, سب سے کم سود کا جو گناہ ہے فرمایا 35 یا 36 دفعہ زنا کرنا. بات لکھا ہے کہ والدہ کے ساتھ زنا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے سود کا جو کم سے کم درجہ ہے. اور سب سے بڑا سود کسی مسلمان کی آبرو ریزی, کسی مسلمان کی غیبت کرنا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, اگر وہ عیب جو ہم بیان کر رہے ہیں اس بندے کے اندر موجود ہو تو فرمایا یہی تو غیبت ہے, یہی تو غیبت ہے. جو اس کے اندر برائی موجود ہے آپ بیان کر رہے ہیں, اگر اس کے اندر جو آپ برائی بیان کریں نہ ہوئی, فرمایا یہ بہتان ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, آپ علیہ السلام بیٹھے, فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو, جنتی آدمی کو دیکھنا ہو, ابھی آ رہا ہے بندہ, اس کو دیکھ لے وہ جنتی ہے. پھٹے پرانے سادے کپڑے, ہاتھ میں جوتے, ابھی تازہ وضو کیا, داڑھی سے اس کے پانی ٹپک رہا, وہ داخل ہوا, لوگوں نے دیکھا. ایک دن, دوسرے دن آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی آدمی دیکھنا ہو ابھی ادھر سے آئے گا, وہی آدمی اسی حالت میں داخل ہوا. تیسرے دن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے. وہ صحابی تھے کہ جن کو اللہ کے رسول نے بلا کے فرمایا بریک لگائی. یہ موٹر وے پہ آپ چلتے ہیں, یہاں سردیوں میں دھند پڑی ہوتی ہے, تو کیا کہتے ہیں اتنے ٹائم پہ پہنچنا, اس سے اگر پہلے پہنچو گے تو جرمانہ پڑے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا آپ نے عبادت تو کرنی ہے, اتنی زیادہ نہیں کرنی, کم کروائی. اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے. وہ حیران ہو گئے, عبادت میں سب سے زیادہ کرتا ہوں, مجھے اللہ کے رسول نے آگے منع کیا ہے اور جنتی ہونے کا اس کی بشارت دی اللہ کے رسول نے. ایک دن اس سے کہا کہ حضرت اگر اجازت ہو میں آپ کے گھر آ سکتا ہوں, میری گھر کھٹپٹ ہو گئی. کھٹپٹ کے لفظ میں اپنی طرف سے جیسے ہوتا ہے کوئی بہانہ بنایا کہ میں آج آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں, فرمایا آ جائیں. وہ گئے, ان کے گھر جا کے کہ عمل کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنتی ہے, وہ عمل کیا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے میں گیا, انہوں نے مجھے کھانا دیا جو ضرورت کا تھا, کھا کے میں لیٹ گیا, مجھے سلا دیا. اب میں دیکھ رہا ہوں رضائی کے اندر سے کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں کیا, اللہم بسمک اموت آئے جو مسنون دعائیں پڑھی, سو گئے. صبح اٹھے, مجھے اٹھایا, نماز پڑھی. دوسرے دن, تیسرے دن تو میں نے کہا حضرت میں تو آیا تھا آپ کے اعمال دیکھنے کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے دو جہاں کے سردار سید الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین نے جن کے ہاتھ میں جنت کی کنجی ہے وہ آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی, آپ عمل ایسا کیا کرتے ہیں. میں تو وہ دیکھنے آیا تھا, میں نے تو کچھ دیکھا نہیں ہے. انہوں نے فرمایا ایک تو جب کسی کے پاس چیز دیکھی اس پہ خوش ہو گیا, پڑوسی کے پاس کار آ گئی, یہ پیسے اس کے پاس کہاں سے آ گئے, پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں. اب اسی ٹو میں لگ گیا, کسی کی چیز اچھی دیکھ لی. فرمایا جب میں کسی کے پاس چیز دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں اور کسی کی برائی حسد دل میں نہیں رکھتا. انہوں نے کیا فرمایا, ہذا ہوا, یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کیا ہیں, جنتی ہیں. آج میرے محترم عزیز دوستوں بزرگوں, ہمارے اعمال پہلے تو ہم کرتے نہیں اعمال, مسجدوں سے الرجی ہے, دین سے الرجی ہے, اور ہمارے ایڈیل وہ ہیں. ہمارے بزرگ گزرے مولانا محمد احمد صاحب فرمایا کرتے تھے سن 60 یا آگے پیچھے میں گیا امریکہ میں تو وہاں 60% سے زیادہ لوگ زنا کے پیداوار تھے.
اس وقت لکھا ہے کہ 90% زنا کی پیداواریں ہیں یہود و نصارہ، اور ہمارے مسلمانوں کے وہ ایڈیل ہیں، ان کی شکل و صورت، ان کا لباس، اس طرح بچوں کو پڑھانا، اور انگلش سے ہٹ کے تو کوئی بات نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے میرے محترم؟ ہم نے اس کو سب کچھ سمجھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ کے طور پہ بھیجا ہے۔ قرآن میں فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ستاروں کے ذریعے سے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو معلوم ہے، دیہاتی لوگ زیادہ جانتے ہیں، ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کرتے تھے، ستاروں کے ذریعے سے وقت معلوم کرتے تھے۔ ہمارے علاقے میں بھی دیہات ہے، بلوچستان کا علاقہ میرا، سردیاں جب آتی ہیں تو ستاروں کے ذریعے سے بتاتے ہیں آج ٹماٹر سارے توڑ لو، ورنہ رات کو ایک سردی قسم کی پڑتی ہے، سارے چھالے بن جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسی فصلیں ہوتی ہیں جو بالکل ختم ہو جاتی ہیں، ستاروں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ رات کو ستاروں کی ایک جوڑی ان کی نے دیکھی ہوئی ہے، اس جوڑی کے ابھی تک باہر ظاہر ہونے تک مہمان کے آنے کی امید ہوتی تھی، اور امید جس مہمان چلتا تھا اس کو یقین ہوتا ابھی تک لوگ جاگ رہیں گے، میرے کھانے کو کچھ مل جائے گا۔ جب وہ جوڑی 4 ستارے ہوتے تو وہ چھپ جاتے تھے تو مہمان بھی مایوس ہو جاتے، اب مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں، ان کے ذریعے راستہ پاؤ، ان کے ذریعے ہدایت پاؤ، ان کے ذریعے سے خیر پاؤ، ان کے ذریعے سے جنت کا راستہ پاؤ، ان کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں پاؤ۔ کسی ایک